بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 11 جزم کے حوالے سے ہے۔ تو جزم جو ہوتی ہے یہ اس علامت کو بھائی جزم کہتے ہیں، یہ والی، ٹھیک ہے، یہ علامت ہے، اس کو ہم جزم بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری جو اردو لکھی ہے آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں میں آپ کو دو چار جو چیزیں ہیں اہم وہ میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ جزم والا حرف جو ہے وہ اپنے سے پہلے کسی زبر زیر پیش والے حرف سے مل کر پھر پڑھا جائے گا۔ جزم والا حرف اکیلا نہیں پڑھا جاتا بلکہ اپنے سے پہلے کسی زبر زیر پیش والے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں یہ تا ہے، اس کے اوپر جزم آ رہی ہے نا، تو یہ اکیلی نہیں پڑھی جائے گی، یہ اپنے سے پہلے کسی زبر زیر پیش والے سے، حمزہ سے، دال، جیم، ہا، جس سے مرضی ملا دیں، تو مطلب جو بھی ہوگا وہ ملانا تو وہی ہے نا۔ آپ مثال کے طور پر جس سے مرضی ملا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے حمزہ تاظر ات، اس کی آواز آئے گی ات کی، حمزہ تاظر ات، اس طرح اس کو پڑھیں گے۔ دوسری بات آپ نے اس میں یہ یاد رکھنی ہے اس سبق کے اندر کہ جب حمزہ کے اوپر جزم آتی ہے، حمزہ کے اوپر جب جزم آئے، یعنی کہ الف کے اوپر جزم آئے تو وہ بھی حمزہ ہی بن جائے گی پھر، اور جب حمزہ کے اوپر جزم آتی ہے تو اس کو آپ نے ہمیشہ جھٹکا دے کے پڑھنا ہے۔ جیسے ہم بولتے ہیں یؤمنون، مؤمنون، جھٹکا دیا نا، یشاء، اقرأ، مؤصدۃ، بئس، ٹھیک ہے۔ تو حمزہ کے اوپر جب جزم آئے گی تو اس کو ہمیشہ جھٹکا دیں گے۔ اور آخری بات یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ بھئی یہ جو 5 حروف ہیں قاف، تا، با، جیم اور دال، ان کی آواز جو ہے وہ گھومتی ہوئی نکلتی ہے اپنے مخرج سے جب ان کے اوپر جزم آتی ہے۔ جب ان 5 حروف کے اوپر جزم آئے گی تو ان کی آواز تھوڑی سی عجیب مطلب گھومے گی نا، ایسے۔ حمزہ تا زبر ات، ت، دیکھیں یہ تے جو ہے یہ بنے گا ات، اور یہ جو ہے یہ بنے گا ات، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قاف اگر بولیں تو اق، با بولیں تو اب، جیم بولیں تو اج، دال بولیں تو اد، اس طرح یہ ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ان کی آپ اچھے سے پریکٹس کر سکتے ہیں، جس طرح یہ الفاظ انہوں نے حمزہ کے ساتھ بنائے ہیں، شروع میں سب کے حمزہ لگی ہے، دیکھیں یہ حمزہ لگی، حمزہ حمزہ حمزہ، آپ کوئی اور حرف لگا کے اس پہ زبر زیر پیش لگا کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں یہ حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، یہ بنے گا اس، اس، اس۔ آپ جو ہے وہ جیم لگا سکتے ہیں، جیم سین زبر جس، جیم سین زیر جس، اور جیم سین پیش جس، 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 جس۔ ہا بھی لگا سکتے ہیں، ہا سین زبر حس، ہا سین زیر حس، ہا سین پیش حس۔ اچھا سین کو پہلے کر دیں اور جیم پر جزم لگا دیں، سین جیم زبر سج، سین سین جیم زیر سج، اور سین جیم پہ سج، 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 اس کی بات ج ج ج کی آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ یہ سارے پریکٹس کیجئے گا، پڑھیے گا، اور انہی جو چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں جیسے اب، ام، اف، ان، ال، یہ سارے جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے مزید آپ الفاظ بنا سکتے ہیں۔ جس طرح یہ انہوں نے 2 لائنیں بنائی ہیں، قاف لام پیش قل، یہ آواز کیسی آئی؟ پہلے کاف کی آواز آئے گی پھر لام کی، ایسے نہیں کرنا قاف لام پیش لک، یا لام کی پہلے آواز کر دی کاف کی بات نہیں، سمجھیں بس کہ قاف کے اوپر پیش ہے تو قاف پیش کو، اور لام کی آواز ل کی آئے گی، قل ل، قل، دونوں کو بھی اکٹھا کریں گے قل۔ اس طرح حمزہ نون زبر ان، عین نون زبر عن، میم نون زبر من، با لام زبر بل، لام میم زبر لم، کاف میم پیش کم، ہا میم پیش ہم، ہا کا مخرج حلق کا نیچے والا حصہ، زال قاف پیش ذق، ق، وہ آواز آ گئی نا ق، اور قاف دال زبر قد، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ جو آگے ہے نا، یہ سارا کا سارا جو آپ نے پیچھے پڑھا ہے اس کو اکٹھا کر کے، مکس کر کے، اس کو جوڑ کر کے، تو یہ جو ہے نیچے والے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے میں تقریباً آپ کو 10 پڑھ کے بتاتا ہوں یہ کس طرح پڑھنی ہے۔ سب سے پہلا دیکھیں حمزہ صاد زیر اس، صاد موٹا بھریں گے، اس، تا زبر تا، اس تا، اور با زیر بر، اس طابر، اس طرح نیچے والا آ جائیں، دیکھیں زا جیم زبر زج، ج کی آواز آ گئی نا زج، وہ 5 حروف جو میں نے بتائے۔ اچھا را زبر را، زج را، زج، زج، زج را، تا دو پیش تن، زج راتن۔ اگر آپ اس کو لمبا کر دیں زج راتن تو یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لمبا کرنے کا آپ نے قاعدہ پڑھ لی، لمبا کون سا ہوتا ہے بھائی؟ واؤ کے اوپر جزم اس سے پہلے پیش، یا کے اوپر جزم اس سے پہلے زیر، الف سے پہلے زبر، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش، یہ بس لمبے ہوتے ہیں۔ اس طرح یا قاف پیش یق، را دو آزے رد،
युक़रिद युक़रिद। इसी तरह मीम हमज़ा पेश मु, झटका दिया, देखें हमज़ा साकिन मु और मीम ज़ेर मी, मु मी। नून याज़िर नी, देखें या के ऊपर जज़म, उससे पहले ज़ेर, मुमिनी लंबा किया, मुमिनी नून ज़बन्ना मुमिनीना। इसी तरह देखें मुमिनूना वाव मद्दा नूना। और नीचे वाला देखें ये वाला शीन वाला, शीन हमज़ा ज़बर शा, देखें हमज़ा आ गई भाई, हमज़ा कैसे बनी, क्योंकि अलिफ पे जज़म है तो वो हमज़ा बन जाएगी। शीन हमज़ा ज़बर शा, जब हमज़ा जज़म आ जाए, हमज़ा पे साकिन हो जाए हमज़ा, उसको हमेशा झटका देते हैं। और नून दो पेश नुन, शा नुन शा नुन। आगे देखिए हमज़ा साद इस, सा की जो आवाज़ है नरमी के साथ, इस नहीं करना, इस ज़ुबान का सिरा और ऊपर के दांतों का अंदरूनी किनारा, वो मखारिज भी तवज्जो किया करें, पीछे से याद रखा करें। इस और मीम दो पेश मुन, इस मुन। आगे हमज़ा शीन पेश उश, दाल दाल पेश दुध, उश दुध, उश दुध, ये दाल की बात द, ठीक है। इसी तरह ये आखिरी वाला मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ये देखें या सीन ज़बर यस, ता ज़बर ता, फा ज़बर तफ, यस तफ। दोनों को देखना कि आगे भी मिलती हैं या नहीं। देखें अगर मैं यहाँ पे या सीन ज़बर यस और ता ज़बर ता कर दूँ, या सीन ज़बर यस ता ज़बर ता, यस ता, तो फ़ा, ये जो फ़ा है ये फिर किधर जाएगी। तो लिहाजा या सीन ज़बर यस मुझे आगे भी देखना पड़ेगा मिलाते वक्त। मैंने आपको कहा हुआ ना कि जब भी दो हरफों को मिलाएं तो ये बात याद रखें कि जिसको हम मिला रहे हैं पहले लफ्ज़ पर क्या है और ये किसके साथ मिलेगा, क्या मिलता भी है या नहीं मिलता। मिसाल के तौर पर ये जो ते है, ये सिर्फ इसके नीचे ज़ेल लगेगी, बस ज़ेल लग के पड़ी जाएगी ताज़िरती। तो ये दो बात ज़रूर याद रखा करें जोड़ करते वक्त कि जिस हरफ को हम पढ़ रहे हैं उस हरफ के ऊपर नीचे क्या है, ज़बर है, ज़ेर है, पेश है, और दूसरी बात कि क्या वो हरफ आगे भी मिलता है या नहीं मिलता। तो ता फा ज़बर तफ, ये ता आगे मिलती है फ़ा के साथ। यस तफ ताज़िरती, यस तफ्ती हवा पेश हू, यस तफ्ती हू नून ज़ुबन्ना, यस तफ्ती हूना, ये हू को लम्बा क्यों किया, वाव मद्दा, यस तफ्ती हूना, ठीक है जी। आप जो हैं ये सारी तख्ती जो है, ये जितना भी ये सबक है ना, इसको इसी अंदाज़ में पढ़ें। कोई समझ ना आए, मुश्किल लगे, आप फ़ौरन मुझे बताएं, इंशाअल्लाह आपका मसला हल कर दिया जाएगा, आपको समझा दिया जाएगा, बड़ी आसानी के साथ समझ आ जाएगी आपको। कहीं भी आपको मुश्किल पेश आती है तो आप रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।